الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دے بلند سارے درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب سارے یارے حضور دے سونے نے سارے یارے حضور دے سونے نے یارے غار دیا کیا پیارے نبی نالے بڑے آنے اے دے پیارے دیا کیا بات آنے کیتا پیارے نبی نالے بڑے آنے صدیق دی آلہ ہستی چڑی عشق نبی دی مستی مار کے سپے خودے آنکھیں ڈنگ مار کے سپے خودے آنکھیں پہریدار دیا سارے یارے حضور دے سونے نے کمیں چار جو میرے آقا دے کمیں چار جو متا دشمن وار نہ کرے دیوے پھر کیوں نہ آقا اے حاکم
وفادار دیاں دلدار دیاں جان نثار دیاں کیا باتاں نے سارے یارے حضور دے سونے یارے غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیارے نبی نالے بڑے آنے اے دے پیار دیاں کیا باتاں نے اے دے پیار دیاں کیا باتاں. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا تاجدار بدخا نبی اکرم شفیع مقدم فخر آدم بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس بعد جناب محترم المقام بانی محفل جناب الحاج محمد افضل کپور صاحب و صدر قمر اکیڈمی ضلع گجرات میرے انتہائی معزز و محترم سادات کرام محترم جناب پیر سید زمانی شاہ صاحب علماء کرام نعت خوانان شیری نسان آج دیئے ایمانی نورانی روحانی ماہانہ محفل 11ویں شریف جناب الحاج محترم محمد افضل کپور صاحب محمد عثمان کپور صاحب کے کار انعقاد پذیر ہے جدے بھی تسی تے میں شامل ہاں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی یہ حاضرین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور سانو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ادب محبت اور آقا کریم دی زیارت نصیب فرمائے. برات میں اپنے بیان کا آغاز کرنا ہوں. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیکر صدق و صفا آبرو اہل وفا تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس مہینے دے اندر وصال با کمال ہے کہ پوری کائنات دے اندر اہل سنت والجماعت جڑے نے آپ دے غلام آپ دے مرید آپ دے عاشق جڑے نے آپ دی یاداں تازہ کردے نے تے آج اسی بھی بہ کے سارے تاجدار صداقت دی یاداں تازہ کرن لگے. کون صدیق اکبر او جڑے اس امت دے سب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام دی صحابیت دا شرف ہے. اے او صحابی نے اللہ اکبر جل شانہ. آپ جس دن دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے 40,000 دینار سن آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ کے نثار کر اور آپ میرے صحابی نہیں آپ امام الصدیقین نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر آپ کی شان دے اندر آیت نازل فرمائی ہے کہ آپ امام الصدیقین نے اور قرآن مجید فرقان حمید دی گل ٹر پئی ہے. آپ وہ صحابی نے جنہاں دی شان دے وچ قرآن مجید فرقان حمید دی 32 آیات بینات اور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام دی 300 احادیث مبارک جڑیاں نے حضرت ابو بکر صدیق نے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیاں نے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر صحابہ ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کو میں جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت اس حدیث نو جان دی ہے اور اس حدیث نو بخاری شریف دے اندر بھی مسلم شریف دے اندر بھی باقی سیاستہ دے اندر بھی سارے محدثین نے نقل فرمایا ہے. ایک کیڑی حدیث ہے اے او حدیث پاک ہے جنوں اسی عشرہ مبشرہ کہنے ہیں. میرے آقا نے تمام صحابہ دے سامنے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ
بابو عبیدہ بن جراح بن جنہ میرے کریم آقا نے 10 صحابہ کرام دا نام لیا اور فرمایا میرے 10 صحابیوں نے جنہیں دنیا دے اتے چلدا پھردا جنتی ویکھنا وے میرے یہ اشرا مبشرہ صحابیوں نوں ویکھ لوے سبحان اللہ کڈی شان سرکار دی غلامی سرکار دی خلافت سرکار دی محبت دا یہ شان ہے کہ میرے کریم آقا نے دنیا دے اتے ہی یہ بشارت دے دی تھی کہ اے ابو بکر تسی جنتی ہو اللہ اکبر جل شانہ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین پوری کائنات پہ مومنہ دی ماں بولو سبحان اللہ صدیقہ صدیق کائنات حبیبہ حبیب کائنات ام المومنین جنہاں دی شان دے اندر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات کا نزول فرمایا ہے سورہ نور دے اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ دی شان میں اللہ نے اپنا قرآن جبریل کے ذریعے نور دی بات پائی وہ آپ کے کول بیٹھی ہیں اللہ اکبر جل شانہ میرے آقا ستاریاں دی راہ دے چن پوری اب تاب نال جگمگا رہے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے حضرت اماں عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے والدین اپنی ذات دے آپ دی ذات تو قربان جانا میں آپ دی ذات تو قربان جانا کوئی آپ کا ایسا امتی بھی ہے جدیاں نیکیاں جڑیاں نے آسمان دے ستاریاں دے برابر نے میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں میرا عمر ایسا ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے بھی برابر نے گویا کہ حضور جان دے نے کہ کس غلام دیاں نیکیاں کنے نے کس غلام دے درجے کنے نے کس غلام دے کول کی چیز ہے جدو میری آقا نے فرمایا تو ام المومنین دے دل چ ملال دے دل چ سوچیا کہ اگر ایک گالے اینا حسنات ابا بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک گالے عمر دیاں نیکیاں انہیاں نے میرے والد ابو بکر کی در گئے اللہ اکبر جل شانہ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما نے فرمایا اے میری زوجہ محترمہ پوری کائنات مومنہ دی ماں جے صدیق دی گل کرنی ہے تے پھر سن فاروق اعظم دی ساری زندگی دی نمازاں ساری زندگی دے روزے ساری زندگی دے حج ساری زندگی دے جہاد ساری زندگی دیاں نیکیاں بلکہ ساری امت دیاں نیکیاں ترازو دے ایک پلڑے دے وچ رکھ دیاں ایک پاسے صدیق اکبر دی نیکی او جڑی غار دے اندر میری 3 دن خدمت دے وچ گزرے نے میری زیارت دے وچ گزرے نے میری قربت دے وچ گزرے نے او ایک نیکی میری صدیق اکبر دی ایسی ہے جڑی میری عمر دیاں ساریاں نیکیاں تو بھی پاری ہے تے ساری امت دیاں نیکیاں تو بھی پاری ہے سبحان اللہ اے او صدیق اکبر نے صدیقہ کائنات خوش ہو گئی ہیں کہ واقعی میرے والد صاحب دیاں نیکیاں جڑیاں نے وہ کمال ہے اور ایسی کیوں نہ گل ہوندی کہ امام الانبیاء نے یہ گل فرمائی تھی اللہ اکبر جل شانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے کہ جنہاں ہر میدان دے وچ فاروق اعظم تو سبقت لے کے ہر میدان دے اندر عثمان غنی تو نورین تو بھی سبقت لے کے ہر میدان دے اندر مولا کائنات اور تمام صحابہ تو بھی سبقت لے کے اللہ اکبر جل شانہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا اللہ اکبر جل شانہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع دے فرمایا کہ اپنا اپنا مال جڑا لے کے اپنا مال جہاد واسطے لے کے اور رائے خدا واسطے تمام صحابہ اٹھ کے تمام صحابہ چلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اپنے گھر دی ہر چیز سوئی تو لے کے سواگے تک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے لیا کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر علماء فرمانے نے کہ اس دن بڑا قیمتی سوٹ پایا تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوٹ اتاریا اور بھی بیت المال وچ رکھا اور کیتا کی ٹاٹ گھر وچ پئی ہے ٹاٹ ابوری دا ٹاٹ وہ ٹاٹ پہن لیا اور بیڑی دے یا ککر دے کنیاں دے نال سی لیا وہ سی کے تے جناب آپ حضور دی بارگاہ وچ آ گئے جدوں حضور دی بارگاہ وچ آئے
اللہ اکبر جل شانہ۔ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کنا مال گھروں لے کے آئے ہو تے کنا گھر دے اندر رکھ کے آئے ہو؟ آپ تو پہلو فاروق اعظم جڑے نے اپنے گھر دا ادھا مال جڑا حضور دی بارگاہ وچ پیش کر چکے سن، اور دل دے اندر ایک گمان پہ کرتے سن، خیال پہ کرتے سن کہ اج اپنا سارا مال جڑا او دے وچوں ادھا میں پیش کیتا ہے، اج صدیق اکبر میرے وچوں اس گل دے وچوں سبقت نہیں لی جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ اج میں اپنے گھر دا سارا مال جڑا وہ پیش کر دیتا ہے، سوئی تو لے کے سہاگے تک کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، سارے دا سارا یا رسول اللہ آپ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے، گھر دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی ذات باقی ہے۔ جی گھر دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی ذات باقی ہے۔ اے گل بڑی کمال سنن والی ہے۔ اینی گل ہوئی کہ جبریل امین علیہ السلام جڑے نے نا وہ بھی آ گئے بھائی لے کے۔ اج وہی کی لیاندی، اج وہی یہ لیاندی ہے کہ اے جبریل میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ جا کے عرض کرو کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات دا خالق مالک رازق جڑا ہے، ابو بکر صدیق کو پوچھدا ہے کہ تسی اس حال وچ راضی ہو؟ اے ابو بکر صدیق، اور مال لے کے یارو سارے خوش ہوندے نے، اور مال لٹا کے بھی کون خوش ہوندا ہے؟ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت کمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت کمانے کی، کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا کہ میں اللہ دی راہ چاہ کے لٹا دوں۔ تے سارے کائنات دے سارے کلندر، سارے سکندر، سارے لوگ، سارے صحابہ دیاں نیکیاں ایک پلڑے رکھ دیتی جان تے ابو بکر صدیق دی ایک نیکی پھر پاری ہوتی۔ اے او عاشق اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو بکر کو پوچھو کہ اس حال دے اندر راضی ہے کہ نہیں؟ سارا کچھ آج اپنا پیش کر دیتا ہے، اپنا لباس بھی پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جدو حضور نے جبریل دا پیغام ابو بکر صدیق دے سامنے ایک گل کیتی، میرے آقا نے جدو ارشاد فرمایا تے نال جبریل نے عرض کیتی کہ انی گل ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی ابو بکر نو سلام فرمایا ہے، ابو بکر نو سلام فرمایا کہ رب دو جہاں دی ذات، رب ذوالجلال دی ذات جڑی ہے او سلام فرماندی ہے کہ میرے صدیق نے ہر چیز میری بارگاہ وچ میری ذات تو قربان کر دیتی ہے۔ کائنات دے خالق دا سلام جڑا ہے جبریل میرے محبوب دے ترو جا کے میرے صدیق نو فرما دیا۔ جب سلام پیش کیتا تو صدیق اکبر رو پہ عرض کی، یا رسول اللہ یہ تہاڈا غلام جڑا ہے یہ ہر حال میں تہاڈے نال راضی ہے۔ اس دن جبریل